تیسرا سوال، لوگ حرم میں چپل پہن کر طواف کرتے ہیں اور انہی چپل سے وہ حمام بھی گئے ہوتے ہیں، کیا ایسے چپل پہن کر مسجد حرام میں جا سکتے ہیں؟ نہ جائے جا بہتر ہے، مسجد حرام کی اپنی حرمت ہے، نہ جائیں. اور اگر آپ نے جانا بھی مسجد حرام کے اندر تو چپل اتار کے جائیں، بے شک ہاتھ میں اٹھا لیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہن کے جانا درست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، امن والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے پہنے ہوتے جوتے، اور بعض لوگ جوتوں سے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ صفا مروہ میں بھی جوتا پہن لیتے ہیں. صفا مروہ تو باہر ہے اس کے، لیکن یہ میں بتاؤں کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا یہ سنت مہجورہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن فرق یہ ہے، کچھ زمانے مٹی ہوا کرتی تھی. ہم بات کریں مسجد حرام کے، مسجد نبوی کے جو صحن ہے، اس میں جو باہر باتھ روم ہے، اس میں سارا ماربل لگا ہوا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے. تو اس میں شبہ ہے کہ نجاست باقی رہی کہ نہیں. اگر مٹی ہوتی تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے، جیسے کہ روایت بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ ایک بالشت جو ان کا جو قمیض جو ہے، ایک بالشت جو ہے وہ پاؤں کے نیچے ہو، ایک بالشت کم سے کم. تو جب چلتی تھی صحابہ رضی اللہ عنہن، جب چلتی تھی تو اس میں گندگی پڑتی. تو آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب چلتی ہے تو گندگی لگ جاتی ہے، تو کیا ہم اوپر کر سکتے ہیں تھوڑا سا؟ تو آپ سے فرمایا نہیں، اوپر نہیں کر سکتی. گندگی جہاں پہ لگتی ہے، آگے مٹی بھی ہوتی ہے نا، تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے. تو مٹی جوتوں کو بھی پاک کر دیتی ہے، مٹی گندے کپڑے کو بھی، ناپاک کپڑے کو بھی پاک کر دیتی ہے. لیکن بات ہو رہی ہے جب صحن بالکل صاف ہو جائے. اب اس میں گرد و غبار بھی ہوتی ہے، تو گرد و غبار سے بھی جوتے صاف ہو جاتے ہیں. اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ جوتے پہن سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں صحن میں بھی، مسجد حرام کا جو صحن ہے. اس لیے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض نے اجازت دی ہے اس کی. وہ کہیں گے اس عالم نے اجازت دی ہے، کیسے دی ہے؟ یہی وجہ ہے اسی حدیث پہ، گرد و غبار سے جوتے صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افضل یہ ہے کہ آپ جوتے نہ پہنیں، اور نماز مسجد حرام میں جب پڑھنا چاہیں تو جوتے اتار کے آپ نماز پڑھیں. اس کے علاوہ جو عام مساجد ہیں جہاں پر قالین بچھے ہوئے ہیں، یہاں پر جوتوں سے مت نماز پڑھیں، کیونکہ قالین خراب ہو جاتا ہے. اگر جوتا پاک بھی آپ کا ہو جائے مٹی سے چلنے سے، گرد و غبار لگنے سے، لیکن قالین تو خراب ہوگی. اور اس قالین میں لوگ اپنے سر سجدہ کرتے ہیں، سر رکھتے ہیں، آپ کے جوتے کے اس میں نشان ہوتے ہیں. آپ بھی نہیں پسند کرتے، کوئی اور مسلمان باپ کا بھائی بھی پسند نہیں کرتا. تو کارپیٹ والی مسجد میں نہیں. ہم مسجد نبوی میں کیونکہ کنکر ہوا کرتے تھے، مٹی ہوا کرتی تھی، اس میں تو جوتے پہن کے بھی صحابی نماز پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کرتے تھے. صفا مروہ میں شیخ، صفا مروہ میں جی ہم کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تب بھی میں کہہ رہا ہوں افضل یہ ہے کیونکہ وہ چار دیواری کے اندر آ گیا ہے، اس کی حرمت ہے، نہ پہنے. کوئی پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے.